ذرا سوچیے، ایک شخص جس کا نام سنتے ہی دنیا کا سب سے بڑا ملک امریکہ کانپ اٹھتا تھا۔ ایک ایسا نام جو ایک وقت میں سب سے زیادہ ڈھونڈا گیا، سب سے زیادہ دیکھا گیا اور سب سے زیادہ سنا گیا، لیکن کوئی اسے پکڑ نہ سکا۔ جنگل ہو، پہاڑ ہو یا پھر غاریں، وہ ہمیشہ دنیا کو دھوکہ دیتا رہا اور آخر میں 2 مئی 2011 کو پاکستان میں اس کا انجام لکھ دیا گیا۔ یہ کہانی ہے اسامہ بن لادن کی۔ اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 کو سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں پیدا ہوا۔ اس کے والد محمد بن عود بن لادن ایک بہت بڑا کنسٹرکشن ٹائکون تھا، سعودی عربیہ کا شہزادہ، اور گورنمنٹ تک ان کی کمپنیز کام کرتی تھی اور ان کے پاس اربوں ریال کی پراپرٹیز تھی۔ اسامہ ایک امیر گھر کا بچہ تھا، پوری دنیا کی آسائشیں ملی ہوئی تھی، بیسٹ سکول، بیسٹ کارز، بیسٹ زندگی، سب کچھ۔ اسامہ نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ سے ایجوکیشن حاصل کی اور وہیں سے اس کی سوچ بدلنا شروع ہوئی۔ انہوں نے اسلامک ہسٹری اور جہاد کا اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ ان کے ٹیچرز اور کچھ ریڈیکل گروپس نے اس کے دماغ میں یہ ڈال دیا، دنیا اسلام کی دشمن ہے اور جہاد فرض ہے۔ 1980 کا دور تھا، رشیا اور افغانستان کی جنگ چل رہی تھی۔ اسامہ بن لادن اپنا پیسہ، اپنی پاور اور اپنے لوگ لے کر افغانستان گیا۔ انہوں نے مجاہدین کو پیسہ، ہتھیار اور ٹریننگ دینی شروع کی۔ رشیا کا مقابلہ کرنے والے لوگوں کا ہیرو بن گیا۔ امریکہ بھی اس وقت رشیا کا دشمن تھا، اس لیے اسامہ کو چھپ کر سپورٹ مل رہی تھی۔ 1988 میں اسامہ نے ایک گروپ بنایا، القاعدہ۔ القاعدہ کا مطلب تھا دی بیس۔ یہ گروپ پوری دنیا میں جہاد اور امریکہ کے خلاف مشن چلانا چاہتا تھا۔ ان کا مقصد تھا امریکہ اور اس کے دوستوں کو درد، نقصان اور بربادی پہنچانا۔ 11 ستمبر 2001 دنیا کا وہ دن آیا جو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کبھی نہیں بھول سکا۔ نیو یارک میں 4 پلینز ہائی جیک ہوئے۔ 2 پلینز ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ٹکرائے، ایک پینٹاگون میں اور ایک کریش کر گیا۔ 3000 سے زائد لوگ مرے، پوری دنیا ہلا دی گئی اور پیچھے تھا ایک ہی نام، اسامہ بن لادن۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کا مشن شروع کر دیا۔ بلینز ڈالر کا خرچ، ڈرون اٹیکس، سپائی نیٹ ورک، سب لگ گئے۔ افغانستان کے پہاڑوں میں، پاکستان کے جنگلوں میں، ہر جگہ اسے ڈھونڈا گیا، لیکن اسامہ چھپا رہا۔ القاعدہ کا نیٹ ورک بھی پھیل گیا۔ لندن، میڈرڈ، انڈونیشیا، پاکستان، دنیا بھر میں دھماکے اور اٹیکس ہوتے رہے۔ اسامہ نے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ایک کمپاؤنڈ بنایا۔ کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی فون نہیں، بچے، بیوی اور کچھ وفادار لوگ اس کمپاؤنڈ میں چھپے بیٹھے تھے، لیکن امریکہ نے اسے ٹریک کر لیا اور ایک مشن تیار کیا، آپریشن نیپچون اسپیئر۔ 2 مئی 2011 رات کا وقت، امریکہ کی نیوی سیل ٹیم 6 ہیلی کاپٹر میں آئی، چپکے سے ایبٹ آباد کے اس کمپاؤنڈ میں گھسے۔ 20 منٹ کا آپریشن اور اسامہ بن لادن کو گولی مار دی گئی۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو ہیلی کاپٹر میں لے جا کر سمندر میں ڈال دیا گیا تاکہ کوئی اس کا مقبرہ نہ بنا سکے۔ دنیا نے چین کا سانس لیا اور امریکہ نے کہا جسٹس ہیز بین ڈن۔ اسامہ مر گیا، لیکن اس کے لگے ہوئے زہر کا سراج بھی ہے۔ ٹیررزم کا دور شروع ہوا اور القاعدہ کے بعد اس جیسے مختلف گروپ پیدا ہوئے، لیکن دنیا میں ایک بات سب کو سمجھ آئی، ٹیررزم کا انجام صرف موت اور بربادی ہے۔ اسامہ پاکستان میں تھا، اس بات کا سب سے بڑا شوق امریکہ کو لگا، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا ہم نے نہیں چھپایا تھا اور اس آپریشن میں حصہ بھی نہیں لیا۔ آج تک اس بات پر ڈیبیٹس ہوتی رہیں، کانسپیریسی تھیوریز بنتی رہیں، لیکن سچ یہی ہے، اسامہ کی کہانی پاکستان میں ختم ہوئی۔ ایک شخص جو کہیں چھپ بھی سکتا تھا، دنیا کے سب سے طاقتور ملکوں سے لڑتا رہا، لیکن انجام ہمیشہ موت ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سچ کی کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔